محترم دوستو، غیبت کرنا، چغلی کرنا ایک بہت بری عادت ہے اور ایک بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ غیبت کیا ہے؟ ایک شخص کی برائی اس کے غائبانے میں دوسرے شخص سے کرنا، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور اس کے جس طریقے سے اخروی نقصانات ہیں، اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ایک شخص بادشاہ کا بہت ہی قریبی تھا، بہت ہی مقرب تھا۔ اس کی قربت کو دیکھ کر ایک دوسرا شخص اس سے جلنے لگا اور اپنی جلن کی وجہ سے وہ بادشاہ کے پاس اس کی شکایت کرنے کے لیے پہنچا اور اس کی غیبت کرنا شروع کر دیا کہ فلاں شخص جس سے آپ بہت ہی محبت کرتے ہیں، جس کو آپ بہت ہی قریبی بنا کر رکھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا آپ کے متعلق کیا خیال ہے، اس کا آپ کے متعلق کیا گمان ہے؟ اس کا یہ گمان ہے کہ آپ گندہ دہنی کے مرض میں مبتلا ہے، یعنی آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ کو یقین نہیں ہوا، لیکن اس شخص نے کہا کہ واقعی آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن اس کی میرے پاس ایک دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ اگر آپ اس شخص کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنا قریب بلائیں گے، تو وہ ضرور اپنا ہاتھ اپنا منہ پر ڈالے گا۔ پھر یہ غیبت کرنے والا شخص اس دوسرے شخص کے پاس پہنچا اور اس کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب وہ شخص کھانا کھانے کے لیے آیا تو کھانے میں لہسن بھی رکھا۔ خیر، وہ دوسرا شخص کھانا کھا کر بادشاہ کے پاس اپنی ڈیوٹی پر نکل گیا۔ جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے بغرض امتحان، آزمائش کے طور پر اس کو اپنے قریب بلایا کہ دیکھیں کیا واقعی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اپنے قریب جب بلایا تو وہ شخص اپنے منہ پر ہاتھ ڈالا تاکہ اس کے لہسن کھانے کی بدبو سے بادشاہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن بادشاہ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ بادشاہ سمجھا کہ یہ اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ ڈالا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اس کی وجہ سے بادشاہ کو بہت ہی غصہ آ گیا، اور بادشاہ نے اپنے گورنر کے نام ایک خط لکھا کہ جس شخص کے ہاتھ سے یہ خط ملے اس کی گردن فوراً اڑا دو، اس کو فوراً قتل کر ڈالو۔ اور بادشاہ نے خط پر مہر لگا دی اور اس شخص کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ خط فلاں گورنر کے حوالے کر دو۔ جب یہ شخص بادشاہ کے پاس سے باہر نکلا تو باہر وہ غیبت کرنے والا شخص انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ غیبت کرنے والے شخص نے اس کے ہاتھ میں یہ خط دیکھا تو فوراً اس کے پاس دوڑ کر آیا اور کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ بادشاہ نے میرے لیے کسی انعام کا پروانہ لکھا ہے، تو اسی لیے میں یہ خط لے کر فلاں گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا مجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے، کیا یہ خط آپ مجھے دے دیں گے؟ تو اس شخص نے اس پر رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے یہ خط اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ شخص یہ خط لے کر خوشی خوشی اس گورنر کے پاس پہنچا تاکہ وہ انعام اس کو مل سکے۔ لیکن جب گورنر نے خط کھولا اور اس میں پڑھا کہ اس کو فوراً قتل کر دو تو اس نے فوراً اس کی گردن اڑا دی۔ تو دیکھیے اس چغلی اور غیبت کا کیا انجام ہوا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا، چغلی کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کی مانند ہے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو جس طریقے سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا، اسی طریقے سے کسی کو کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو چغلی و غیبت سے پوری حفاظت فرمائیں۔